عرفان رمضان، رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے. باغ اور انگور اور نوجوان ہم عمر عورتیں اور پیالے چھلکتے ہوئے نہ وہاں بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹ. آپ کے رب کی طرف سے حسب اعمال بدلہ ادا کیا جائے گا. جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وہ بڑا مہربان، اور وہ اس سے بات نہیں کر سکیں گے. جس دن جبریل اور سب فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا مگر وہ جس کو رحمان اجازت دے اور وہ بات بھی بالکل ٹھیک کرے. سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. خواتین و حضرات، آپ اس وقت ہماری یعنی عرفان رمضان کی سحر نشریات براہ راست دیکھ رہے ہیں. میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. آج ایک عظیم دن ہے. آج 17 رمضان المبارک ایک ایسی ہستی کے حوالے سے ہے کہ جس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا ایک خاص حصہ علیحدہ رکھا. آپ صدیقہ بنت صدیق ہیں، آپ ام المومنین ہیں. آپ نے خود فرمایا کہ مجھے تو 4 چیزوں پہ باقی تمام افراد سے ایک فخر محسوس ہوتا تھا. ایک یہ کہ اللہ کے رسول کو 2 مرتبہ میرے نکاح میں آنے سے پہلے میری صورت دکھائی گئی حضرت جبریل امین کے تحت، اور ایک اور بات یہ کہ کئی ساری آیتیں قرآن کی میرے ہوتے ہوئے نازل ہوئیں میرے ساتھ، اور ایک اور بات اور یہ کہ خود قرآن کی کچھ آیتیں میری صفائی کے معاملے میں نازل ہوئیں جن کو تا قیامت تک لوگ تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، اور کئی ساری ایسی باتیں ہیں. آپ کو ام عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کی کنیت سے. آپ کا لب و لہجہ، انداز لوگوں میں خاص طور سے علم اور ایمان اور حکمت کی باتیں دلوں میں سراہ جانے والا. آپ کو یہ مقام و مرتبہ ہر لحاظ سے جچتا تھا. آپ ام المومنین ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا کہ مجھے عائشہ سے یعنی میرے لیے وہ اس مقام اور درجے پہ ہیں، اس طرح سے میری الفت و محبت ہے جیسے کھانے میں سرید. اور یہ نہیں، بے شمار ایسی روایتیں ہیں. میں اس گفتگو کو علماء کرام سے سننا چاہوں گا کہ آج فضائل اور مناقب ہوں. چاہوں گا کہ ہم سب کی توجہ فضائل اور مناقب کی طرف رہے. چاہوں گا کہ وہ بے شمار باتیں جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج ام المومنین کے اس یوم کے حوالے سے کہوں، آپ کے وصال کے حوالے سے کہوں. اور وصال سے مجھے یہ جملہ بھی یاد آیا، یہ مقام اور مرتبہ بھی آپ کا ہے کہ دنیا جائے تو پردے میں جائے، مگر ام المومنین جب روضہ رسول میں جاتی حضرت عمر کی وفات سے قبل تو آپ ویسے ہی جاتی جیسے زوجہ جایا کرتی ہے. اس لیے کہ ایک آپ کے بابا جان ہیں اور ایک آپ کے شوہر ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعد شہادت حضرت عمر آپ پردہ کیا کرتی ہیں اور آپ کہتی ہیں مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے. آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں، مدینہ منورہ میں موجود ہیں، اور ہمارا سلام عقیدت ہو آپ کی ذات کے اوپر. میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں. جب میں لوٹ کر آؤں گا علماء کرام سے چاہوں گا کہ ہم آج مناقب بھی سنیں، بلکہ میرا تو یہ دل ہے کہ جناب آج تمام مہمان تشریف فرمائیں. میں تعارف کرواؤں. سب سے پہلے میرے بائیں جانب تشریف فرمائیں بہت ہی پیارے گفتگو کا ایک عمدہ خاصہ رکھنے والے مفتی ابوبکر محی الدین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ تشریف فرمائیں لطیف عمدہ نفاست کے مالک انسان ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میرے ساتھ تشریف فرمائیں کمال گفتگو فرمانے والے، فصاحت کے ساتھ فرمانے والے، جوش و جذبے کے ساتھ فرمانے والے جناب قبلہ مفتی نوید عباسی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں بہت ہی پیارے
کمال انداز کے ساتھ کمال بات کمال درجے تک بیان کرنے والے جناب مفتی حنیف قریشی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور پاکستان کی وہ آواز کی جو دلوں میں بستی ہے، دل میں رہتی ہے اور اس کو سننے کا دل کرتا ہے، شاز خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ. آپ کی اجازت ہو، میرا یہ دل ہے کہ آج میں ان دونوں خاص طور سے مفتی صاحب سے درخواست کروں اور شاز بھائی سے درخواست کروں کہ خان صاحب آج ام المومنین کا دن ہے. جس طرح ماں کی محبت بچوں کے دل میں ہوتی ہے نا، آج اسی انداز سے ماں کا درجہ مقام مرتبہ آپ کے دل میں ان کی الفت بیان فرمائیں. آج میرے لیے بہت ایک سرپرائزنگ یہ ہے اور بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں میں کہ مفتی صاحب میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں. واہ 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 ویورز دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا ان کا. واہ واہ. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ. سبحان اللہ. تیری پاکیزگی اور تقدیس کا تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کوئی تجھ سا کہاں تجھ سا کہاں کہاں عائشہ. کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے، اتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ، ہے اسی پیار کی داستان عائشہ، کوئی تجھ میں تجھ سا کہاں عائشہ. بھائی بہت پیارا. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ. بہت خوبصورت، بہت پیارے، بہت عمدہ. جیئیں، سلامت رہیں، تحسین، تبریک، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز تھا. ایک مختصر سا وقفہ ہے، ہم لوٹ کر آئیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد گفتگو اور آگے بڑھے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید. الف لام میم، عرفان رمضان، سحر نشریات، میں آپ کا میزبان. یہ
مشکل نشریات ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں محبوب شخصیات کے حوالے سے گفتگو کرنا ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو آپ بے ضبط ہو جاتے ہیں. ابھی بہترین کلام پڑھا گیا اور بہترین انداز سے پڑھا گیا. کاش کہ ان بارگاہوں میں یہ کلام اسی عقیدے کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ قبول ہو، اور اگر ہو جائے تو پھر بیڑا پار ہے. ہم اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہی رتبہ قرآن نے دیا ہے ماں بنا کے، اور ان کے دل میں بھی ماں والی ہی شفقت ہے. ہمارے لیے بھی، ہمارے دلوں میں بھی ماں ہی کا پیار اور ماں ہی کا انداز ہونا چاہیے جیسے بچے ہوتے ہیں، لگتے ہیں. مگر فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی، اپنے اعمال کی درستگی اپنی ماں کی نگاہ میں اور ان کی بتائی ہوئی تربیت میں بہتر بنانی ہے. حضرت ابو موسیٰ عشری فرماتے ہیں، امام ترمذی نے روایت کی ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رحمۃ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں احادیث کو سمجھنے میں کوئی مشکل آتی، ہم ام المومنین سے پوچھا کرتے، وہ اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی کہ ہم سمجھ جاتے. دیکھیے یہ بھی کمال ہے خدا کا، اللہ جانتا ہے، وہ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے. میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ناچیز کی کیا گفتگو ہوگی؟ مفتی ابوبکر محی الدین صاحب میرا تشریف تھوڑا سا عرض ہے. آہا، ماشاءاللہ ان دونوں بھائیوں نے واہ بڑی محبت سے ام واہ عائشہ صدیقہ واہ کی واہ منقبت پڑھی ہے، واہ واہ اور یہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بدل نہیں ہے، واہ. بس یہ ہماری محبت کا اظہار ہے. جزاکم اللہ، جیتے رہو. جزاکم اللہ، جیتے رہو. میں اس کو فریم بنا کے کروں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، احسن تبریک، خوبا خوبا، بہت خوب. جی جناب، یہ دیکھیے کتنی محبت ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ میں نے جذبات میں مائک ہی نکال دیا. آپ کو اگر آواز آ رہی ہو، میں کہہ رہا ہوں بڑا مشکل ہے. قاری صاحب نے ابھی جو یہ کام کیا ہے اس سے حوصلہ افزائی ہوئی ہے. بات دینار کی، ریال کی، ڈالر کی، روپے کی، پیسے کی نہیں ہوتی، بات حوصلے کی ہوتی ہے. اور انہی شخصیات سے ہمیں محبت ہے، ان کے ذریعے ہمیں اتحاد بھی ملتا ہے. میں مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے سارے سوالات مگر اس کو مختصر اگر دیکھا جائے، کیا کمال ہے آپ کی شخصیت میں، کیا اعجاز ہے، اور کس حد تک ہمیں ان سے سیکھنے کو ملتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان شخصیات میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ گویا کہ اسی طرح زندگی میں آگے بڑھایا کہ ان سے دین کا ایک بہت بڑا مرکز بنایا اور دین علوم کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ بنایا. جی. اور وہ شخصیات چند ہی ہیں جنہیں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے کہ بچپن سے ہی حضور کی زیر سایہ آ گئے اور وہیں تربیت پائی اور وہیں سے سارے علوم کمالات لیے اور پھر وہ باطنی علوم کی مرکز بنے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت کم عمری میں حضور کے گھر تشریف لے آئیں اور ساری تربیت وہیں ہوئی، علوم حاصل کیے اور ظاہری علوم شریعت کی وہ مرکز اور امام بنی، اور علم الفقہ النساء کی وہ مرکز بنی. احادیث کا آپ نے تذکرہ کیا، قرآن مجید کی مفسرہ بہت اعلیٰ درجے کی پائی کی تھیں، اور حدیث کو بیان کرنا، حدیث کے پیرائے کو بیان کرنا، یعنی مدینہ منورہ کے اندر ان مراکز میں سے ایک مرکز تھا ان کی صورت میں جو علوم دین کا ایک مرکز شمار کے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار پہلو ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر علوم شریعت کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے جو ان کی خدمات ہیں، یہ ایسی خدمات ہیں کہ جب تک دین اسلام ہے، علوم حدیث ہیں، یہ امت ان کی احسان مند رہے گی. جس طرح علوم کی خدمت ہوئی اور جس طرح صحابہ کہ علمی پیاس کو بجھانا کسی چھوٹے موٹے مرکز کا کام نہیں تھا، کیونکہ وہ خود ایک صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبما اقتدیتم اہتدیتم. تو ایسے ستاروں کی رہنمائی پھر کرنا، تو وہ کتنا بڑا علم کا سمندر ہوگا جو صحابہ کی علم کے بارے میں رہنمائی کیا. خوبصورت، بہت حسین، بہت حسین جو انداز و تمہید اور جو آغاز آپ نے فرمایا، میں یقین کرتا ہوں یہی تسلسل رہے گا. ڈاکٹر صاحب، یہ لمحہ بھی میری اگر آنکھ قید کر سکتی، مگر گمان نے تو اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے دل میں. وصال رحمۃ اللہ عالمین کا ہو رہا ہے اور مسواک آپ نے دی ہے اور کہا ہے اس کو آپ چبا کے اور لعاب کے ساتھ پھر آپ نے منہ میں رکھا ہے. تو خاص طور سے آج کے وصال کا دن ہے، اس پہ میں چاہتا ہوں ذرا روشنی ڈال دیں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دار فانی سے رخصت ہوئے
تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سعادت تھی جو اللہ نے انہیں عطا کی کہ آپ روزانہ بیماری کے دنوں میں ازواج مطہرات سے پوچھتے کہ کل میں کس کے گھر میں ہوں گا، کیونکہ ہر روز گھر بدلتے تھے۔ پھر جب دن اور قریب آ گئے تو پھر آپ نے پوچھنے کا انداز بدل دیا، آپ نے فرمایا عائشہ کے گھر کس دن ہوگا۔ تو ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ آپ کی منشا یہ ہے کہ میں آخری دن یہاں گزاروں۔ حضرت سودا والا دن تو ویسے ان کو ملا ہوا تھا، آپ 2 دن وہاں رہا کرتے تھے، باقی ازواج نے بھی اپنا حق جو ہے وہ حضرت عائشہ کو دے دیا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی کہ جس دن وہ فوت ہو اس کا شوہر اس سے خوش ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر ہو اور اس کی خوشی اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ وہ چاہ رہا ہے میں دنیا سے جاؤں تو عائشہ صدیقہ کے گھر سے جاؤں۔ تو یہ ان کے جنتی ہونے کی یہ بھی ایک دلیل ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بالکل آخری دن تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے، بخار اتنا تھا اور برابر میں ٹھنڈے پانی کا ایک تشت رکھا ہوا تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جیسے تم کو بخار آتا ہے نا، مجھے اس سے دگنا بخار آتا ہے۔ اگر ہمارا لاسٹ ٹمپریچر 105 ہے تو وہ 210 ہے۔ تو آپ ٹھنڈے پانی کے تشت میں ہاتھ ڈبوتے، بار بار چہرے پہ پھیرتے۔ اسی دوران سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لے آئیں اور رسول اکرم کی اس کیفیت کو دیکھا تو رو پڑی بے ساختہ، واہ کربابی ہے میرے ابا کی تکلیف، یعنی ان کو دیکھا نہیں جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا لا کرب بعد الیوم، اے بیٹی بس آج تیرے ابا کی تکلیف کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی، افسردہ سی ہو گئی۔ آپ نے پھر بلایا سیدہ فاطمہ الزہرا کے، اور حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں کچھ آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا مسکرا پڑی۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے تو اماں عائشہ نے پوچھا بیٹی یہ تو رسول اللہ کا راز ہے، میں افشا تو نہیں کرنا چاہتی، لیکن اتنا تو بتاؤ کہ تم رونے کی بات تو مجھے سمجھ آ گئی تھی، مسکرائی کس بات پہ تھی؟ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے میرے کان میں قریب کر کے مجھے بلایا کہ فاطمہ پریشان نہ ہوں، جنت میں انشاءاللہ سب سے پہلے تیری مجھ سے ملاقات ہوگی، تو مجھ سے پہلے ملے گی۔ اور یہی ہوا، آپ کے تقریباً 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا بھی رخصت ہو گئے۔ اس وقت جو آخری دن آپ نے گزارا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں گزارا، آپ نے تھاما ہوا تھا اور اللہم الرفیق الاعلیٰ کے یہ الفاظ بار بار دہرا رہے تھے، نظریں آسمان کی طرف جاتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اللہ کے رسول کی تکلیف اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ آپ زبان سے الفاظ ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ نے تھوڑا للچائی نظروں سے جیسے اس کی مسواک کی طرف دیکھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ آپ نے تھوڑا سا سر ہلایا، پھر آپ منہ کے قریب لے گئے، لیکن کمزوری کی وجہ سے اسے چبانے کی چونکہ سکت نہ تھی، آپ نے مجھے واپس کر دیا۔ میں نے پوچھا میں چبا کے دوں؟ آپ نے ہاں میں سر ہلایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے خوب اچھی طرح اس کو نرم کیا۔ فرماتی ہیں یہ میری سعادت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے آخری دن میرا اور رسول اللہ کا لعاب اللہ نے ملا دیا، یکجا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسلام میں اللہ رب العالمین بہت خوبصورت، بہت جان خوبصورت آفرین کے سبب۔ ڈاکٹر صاحب کمال ہو گیا۔ مفتی نوید عباسی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، فقاہت پہ بھی بات ہو گئی اور الفت پہ بھی بات ہو گئی، ایک اور پہلو ہے جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم سب کو متوجہ کریں، اور وہ پہلو ہے کہ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا، خود رسول کا آپ کا خیال رکھنا، اس کوزے سے پانی پینا کہ جہاں آپ،
یہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ کے لیے بھی محبت ویسے ہی ہے. آپ ایک ایک چیز بیان کر رہی ہیں, بلکہ حضرت سیدہ فاطمہ کے لیے کیا یہ سچ ہے؟ آپ فرما رہی ہیں کہ اتنی افضل ہیں کہ میں نے کسی خاتون کو افضل نہیں پایا. میں چاہتا ہوں اس محبت کا بیان کریں ایک بیٹی کے لیے. احمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج ہم مومنوں کی ماں ام المومنین، جنہیں میں نے اور آپ نے نہیں بلکہ اللہ کے قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وہ مومنوں کی ماں ہیں، انہیں رب کے قرآن نے کہا، اور ان جیسا عورتوں میں کوئی اور نہیں ہے. یا نساء النبی لستن کاحد، قرآن نے کہا کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے. تو حضرت سیدہ عائشہ چونکہ امہات المومنین میں ہیں اور وہ مومنوں کی ماں ہیں، کافروں کی نہیں، تو ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کے مقام و مرتبے کو مومن بیان کرتے ہیں، مومن سنتے ہیں، مومن خوش ہوتے ہیں. تو کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ جس سوال کی جانب آپ نے اشارہ کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کا جو سفر ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ حضرت عائشہ ہیں کون؟ یعنی نبی علیہ السلام کی ازواج میں بھی وہ زوجہ ہیں کہ جنہوں نے جب آنکھ کھولی تو اپنے گھر میں اسلام کو پایا. وہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں اسلام کو پایا ہے. اور پھر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تو اس وقت حضرت عائشہ کے نکاح کی وجہ سے آج معاشرے کو ہمیں یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ بے شمار ایسی جہالت پر مبنی رسومات کا خاتمہ ہوا. یعنی عربوں میں یہ کا رواج تھا کہ جسے منہ بولا بھائی کہا جائے تو اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا تھا. تو چونکہ نبی علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے اور بعد میں بھی بھائی کا خطاب، یہ سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات کی بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ اسلامی اخوت ہے، اور پھر آپ کا نکاح ہوا، اور اسی طریقے سے آگ لے کے آگے چلنا اور بہت ساری ایسی رسومات تھی جو زمانہ جاہلیت کی تھی، وہ ختم ہوئی. اور حضرت عائشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب تشریف لاتی ہیں تو آپ دیکھیے کھانا کھایا جا رہا ہے تو ایک ہی برتن میں کھانا نبی علیہ السلام اور حضرت عائشہ تناول فرما رہی ہے، اور پانی پیا جا رہا ہے تو نبی اکرم، اور یہ صحیح روایات ہیں، نبی علیہ السلام اس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیتے ہیں، پوچھ کر جہاں حضرت عائشہ کا ہونٹ لگے ہوتے ہیں. یعنی یہ روایات حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، اور یہ اہل بیت کے گھر سے یہ روایات آ رہی ہیں. یہ دنیا کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شوہر ایک بیوی کس طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. چونکہ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے ہر جہت سے. تو سب سے زیادہ جو روایات ہمیں اس باب میں یعنی گھریلو زندگی کے حوالے سے ملتی ہیں وہ جناب حضرت عائشہ کے ہاں سے ملتی ہیں. تو جناب سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر خیال فرما رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے جس جگہ کو شرف بخشا وہ حجرہ عائشہ ہے، اور صبح قیامت تک حجرہ عائشہ پر لوگ حاضر ہوتے رہیں گے، اس جگہ پر سلام پیش کرتے رہیں گے. وہاں حضرت ابوبکر بھی موجود ہیں، وہاں حضرت عمر بھی موجود ہیں، اور روزانہ فرشتے بھی وہاں آتے ہیں، اللہ کی دیگر مخلوقات بھی آتی ہیں، اور تذکرہ حجرہ عائشہ کا روزانہ ہوتا ہے. اللہ نے حضرت عائشہ کو اتنا بلند کیا ہے کہ کوئی ان کے مقام کو کم کرنا چاہے تو کم کر سکتا نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی عظمت کو بار بار بیان کیا ہے. بہترین بہترین، سبحان اللہ. یہ مفتی بھی صاحب سمجھو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے مدینے میں سے اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کے حجرے کو جنت روضۃ من ریاض الجنہ قرار دیا. ماشاءاللہ جنت کا بہترین. ایسے ہی آپ نے فرمایا میرے گھر سے میرے ممبر تک کا یہ سارا جو سلسلہ ہے، یہ ساری مسافت ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کی نہروں میں سے، یہ جنت کے ٹکڑے میں سے، یہ جنت کے باغوں میں سے ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، اور میرا آج بڑا دل ہے میں یہ باتیں جانوں، مگر ظاہر ہے ہم نے تحقیقی جائزہ بھی لینا ہے. فضائل المناقب بھی پڑھے آپ نے، بہت خوبصورت سی منقبت پیش کی. 47 برس آپ حیات رہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد، اور 17 برس آپ نے اموی دور کے بھی گزارے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس دور کے حوالے سے آپ ذرا گفتگو فرمائیں. میرا آج دل کر رہا ہے کہ میں سیدہ، ظاہر ہے جب ہم اس دور کو ذکر کریں گے اس میں بعض ایسی تلخ چیزیں بھی آئی ہوئی ہیں کہ جو میرا دل نہیں کر رہا ہے کہ ہم آج ان چیزوں کو کم از کم لوگوں کے سامنے بیان کریں. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں. میرے نبی کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اے عائشہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور تو آخرت میں بھی میری بیوی ہے.
اور عام طور پر اویس بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک والد جو ہے نا وہ اپنی اولاد کی رشتے کے معاملے میں بڑا حساس ہوتا ہے، ماں باپ، تو والد کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسی خاتون بیٹے کے لیے چنے کہ جو کیریکٹر وائز بہت اچھی ہو، اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ میرے بیٹے کے مستقبل میں اس کی اچھی ساتھی ہوگی۔ لیکن اگر کسی طور پر کسی والدین کو یہ پتہ ہو کہ یہ جو خاتون ہے یہ میرے بیٹے کے لیے مستقبل میں نقصان کا باعث ہوگی، تو یقیناً ایسے ماں باپ ایسی عورت کو کبھی بھی اپنے بیٹے کے نکاح میں نہیں قبول کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس دن بھی حدیث سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ، میں رشتہ دینے میں بھی اور رشتہ لینے میں بھی اللہ کی رضا کا پابند ہوں۔ میں رشتہ جہاں دیتا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی سے، اور جہاں سے میں نے رشتے کیے ہیں وہ بھی خدا کی مرضی سے۔ اور میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ جو دولہے بن کے رسول اللہ کے گھر میں آئے وہ بھی مرضی خدا کی تھی، اور جن کے گھر میں میرے مصطفیٰ دولہا بن کے گئے اور ان گھروں کو رسول اللہ نے مہکا اور چمکا دیا، یہ بھی مرضی میرے خدا کی تھی۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ، ان کی عظمت اور شان پہ میں اور آپ کیا کہیں کہ قیامت تک جب بھی کوئی سورہ نور کھولتا رہے گا، اپنا ہو یا بیگانہ، سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان پکار کر بیان کر رہا ہوگا، قرآن کی سورہ نور بیان کرے گی۔ اور پھر عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، متقیہ ہیں۔ اور میں ابھی ایک حدیث شریف دیکھ رہا تھا، بلکہ یہ میں سامنے آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت بی بی پاک سے فرمایا، سیدہ زہرا پاک سے فرمایا، اے فاطمہ انہا، یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں، حبت ابی کے ورب الکعبہ، رب کی قسم فاطمہ یہ تیرے بابا کی محبوبہ ہے۔ اس لیے لفظ آتا ہے محبوب کائنات، محبوب خدا سیدہ عائشہ ہے۔ اور 2210 حدیثیں میرے نبی کی وہ روایت فرما رہی ہیں، یعنی امت کی ایک محسنہ ہے دین کے حوالے سے۔ یعنی بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو اگر بی بی پاک سیدہ عائشہ بیان نہ فرماتی تو امت ان گوشوں سے محروم رہتی۔ میں ایک حدیث اور بھی سنا دیتا ہوں، بڑے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ خود اس حدیث کی راوی ہیں، ابن حبان نے، امام حاکم نے اور مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کو حدیث کو روایت کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا حضور سرور کون و مکان کی طبیعت مبارکہ میں جیسے کہتے ہیں نا بھانگ پن تھا، یعنی حضور خوش تھے، کیونکہ سرکار کی طبیعت مبارکہ آپ کا انداز بدلتا رہتا تھا، کبھی وحی آتی، کبھی غضب کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، عذاب کی، تو حضور کی طبیعت اس کو محسوس کرتی۔ تو فرماتی ہیں حضور طیب نفس کے ساتھ میں نے دیکھے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ادعو اللہ علی، اللہ سے میرے لیے دعا کریں نا۔ فقال اللہم اغفر لے عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر، یا اللہ عائشہ کے جو پچھلے اور اگلے گناہ ہیں ان کو معاف فرما، ما اسرت وما اعلنت، جو ظاہری ہوئے جو اعلانیہ ہوئے۔ اچھا، فضحکت عائشہ، سیدہ عائشہ مسکرا پڑی، حتی سقط راسها فی راسها فی حجرها، یہاں تک کہ سیدہ نے اپنا سر انور مسکراتے ہنستے ہنستے حضور کی گود مبارکہ میں رکھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تجھے میری دعا نے خوش کر دی ہے؟ عرض کی حضور آپ میرے لیے دعا کریں اور میری مغفرت کی دعا کریں تو میں خوش نہ ہوں؟ اب یہ جملے میرے سننے والوں کے لیے بس نہیں، ایک سیکنڈ ہے، یہ میرے جسٹ 2 سیکنڈ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ جو دعا تیرے لیے میں نے ابھی کی ہے نا، ہر نماز میں یہ دعا میں اپنی امت کے لیے کروں۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے امت کی، کیا خوبصورت کلام، کیا خوبصورت بات اور کیا خوبصورت درد امت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک مختصر وقفے کی طرف جاؤں، لوٹ کر آئیں گے انشاءاللہ عرفان میں۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید، آپ سہر نشریات میں ہیں، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی۔ اس وقت آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے ظاہر واٹس ایپ کے اوپر بھی بتا رہے ہیں، کچھ دعائیں آپ نے مجھے بھیجی ہیں کہ ہمارے لیے اس حوالے سے دعا کر دیں، اور وہ ظاہر تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اور پھر فرداً کسی کا نام لے کے اس وقت کم مختصر وقت میں ہو نہیں پائے گا۔ آپ نے کہا ہے کہ علماء کرام کے سامنے رکھ دیں، شاید اس حوالے سے وہ دعا کریں، تو میں اس کی نیت کر لیتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میری خاص دعا بھی ہے، اس کے بعد بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی۔
آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں. کلام جو پڑھا گیا اس پہ بھی آپ نے فیڈ بیک دی, گفتگو جو ہوئی اس پہ بھی آپ نے فیڈ بیک دی, اور قاری صاحب نے جو پیسے آج تقسیم کیے ہیں اس پہ بھی آپ نے فیڈ بیک دی. تو ہمیں تو فیڈ بیک ہی ملا ہے. پیسے جن کو ملے ان کو بہت مبارک ہو. نذرانہ اسے پیسے نہیں کہتے, اس کے لیے ہمارا لفظ استعمال ہوتا ہے نذرانہ. نہیں رنگ میں آپ بانگ کوئی نہیں ڈالو. غلط لفظ بولیں گے تو پیسے واپس لے رنگ لیں میں گے. بانگ نہیں ڈالو. اچھا نہیں, ویسے آپ اس کو کیا دیکھیں میں نے اس کہیں گے؟ لیے کہا تھا پیسے, ہمارے تو ہے نا، شرعی مسئلہ کھڑا ہو گیا. آپ نذرانہ نہ کہیں, قاری صاحب نے محبت نامہ پیش کیا ہے. ہدیہ گہل ہے. وہ محبت نامہ ہی ہوتا ہے نا, تعادو تحابو. محبت نامہ وہ ہوتا ہے جو آپ کالج میں لکھتے رہے, وہ الگ چیز ہوتی ہے, یہ ہدیہ ہے ویسے زندگی میں یہ پہلا ہدیہ ہوگا نہیں جو آپ نے دیا ہے, جو دیا ہے, دیا تو بہت ہے. جو دیا ہے. اچھا, یہ اویس بھائی ایک سنجیدہ بات اگر کرنے کی اجازت دیں آپ تو میں سنجیدہ کرنا بات چاہتا کریں. ہوں. میں ضروری, اصل میں دیکھیے آج حضرت ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. مجھے شہیدی صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے کسی ٹی وی چینل پروگرام میں غالباً ہمارے ساتھ ہی یہ بات کی تھی کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ وہ نبی علیہ السلام کی عزت ہیں, ان کی حرمت ہیں, ان کی ذات پر حملہ رسول اللہ کی ذات پر حملہ ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر کہیں کوئی بات ہو تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, ہم احتجاج کرتے ہیں, ہمارے لوگ جو ہے نا وہ سڑک بلاک کرتے ہیں. حالانکہ قانون کا راستہ لینا چاہیے اگر کہیں کوئی ایسا واقعہ ہو. لیکن میں جس جانب توجہ دلا رہا ہوں کہ اہل بیت کا کوئی فرد ہو یا امہات المومنین ہوں یا صحابہ ہوں, ہم تو وہ جو آخری اسلام قبول کرنے والے صحابہ ہیں ان کی بھی عزت کرتے ہیں, ان کے خلاف بھی کوئی بات کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ سارے علماء کا اتفاق ہے. تو میں جو اسلام میں بات کرنا چاہتا ہوں, صحابہ کی عزت, امہات المومنین کی عزت, اہل بیت کی عزت, یہ سب عزتیں رسول اللہ کی وجہ سے ہیں. تو اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر یا خود قرآن مجید فرقان حمید پر کوئی حرف گیری کرے تو یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا. میں آپ چونکہ آج سبحان اللہ آپ نے یہ براہ راست پروگرام آج رکھا ہے, وگرنہ روزانہ تو یہ ریکارڈڈ ہوتا ہے, تو میں ایک بات آپ کی خدمت میں, ریکارڈ کر لیتے ہیں نا آپ, وہ لائیو نہیں ہوتا تو ریکارڈڈ ہوتا ہے, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج آپ کی خدمت میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس کے حوالے سے وہاں پر پیشی ہے. علماء بھی جائیں گے, مشائخ بھی جائیں گے, اور گولڈہ شریف سے بھی حضرات جا رہے ہیں, پورے پاکستان سے جا رہے ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے, جب یہ حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا ہے, کوئی چینل بٹھائے نہ بٹھائے یہ باتیں بات کی ہیں, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا ہے, اور اس ملک میں نظام وہی چلے گا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے. یہاں پر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر جو لوگ حملہ آور ہوں گے, جو قرآن کی توہین کریں گے, تو ان کے ساتھ پھر قانون کا راستہ ہی اپنایا جائے. یہ ہمارا بڑا سافٹ, بڑا محبت بھرا پیغام ہے, اس پیغام کو سن لیا جائے. مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے بجائے مکین گنبد خضرا کو خوش کرو, دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی, آخرت بھی آپ کی بن جائے گی. بہت اچھے, آپ کی بات چونکہ سنی جاتی ہے اور آپ کی بات لوگ سنتے ہیں تو اس پہ عمل کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کے افطار کے پروگرام میں آج سے چند روز پہلے آپ نے پتنگ بازی کے حوالے سے ایک موقف دیا. تمام علماء نے اس حوالے سے یک آواز ہو کے اس کی مذمت کی, نہ صرف مذمت کی بلکہ اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا, اور اس کے بعد پورے پاکستان میں ایک تحریک سی چل چکی ہے جو پتنگ بازی کے خلاف ہے. لوگ ایک دوسرے اگر دیکھ بھی رہے ہیں پتنگ جا رہی ہے اس کو ہاتھ سے لے کے پھاڑ کے پھینک رہے ہیں. دوسری چیز یہ اچھی ہوئی ہے کہ پنجاب میں موٹر سائیکلز کے اوپر اس طرح کا ایک سٹینڈ سے لگا دیا گیا, ایک وائر سے لگا دیا گیا کہ اگر کوئی ایسی ڈور وور ہو تو وہ آپ کے گلے اور آپ کے جسم کو نقصان نہ پہنچا سکے. لیکن میں ویس بھائی اس میں یقیناً ہمیں بڑی امیدیں ہیں کہ محترم شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے ایک بڑا سپیڈی, انہوں نے بہت سارے کارنامے سر انجام دیے. تو پہلی دفعہ مریم نواز صاحبہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہیں, تو ہمیں ان سے بڑی امید ہے. لیکن آج جو 1-2-3 ویڈیوز ہمارے پاس آئی ہیں کہ لاہور شہر کے اندر بہت ہزاروں کی تعداد میں پتنگ اوپن دکانوں پہ بک رہے ہیں. تو یہ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ بھائی عجیب بات ہے کہ آپ 1-2-3 پتنگیں خرید کے لے جانے والے کو تو پولیس پکڑ رہی ہے,
گڈے اڑانے والوں کو تو پکڑ رہی ہے، تو وہ جو اصل بیچنے والے ہیں، جو بنانے والے ہیں، اور وہ جو مانجا مارنے والے ہیں، جو زہریلی قسم کی اور وہ قاتل ڈور بنانے والے ہیں، اس پہ گورنمنٹ پنجاب کیا کر رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا، آپ کا یہ مقدمہ بھی رکھ دیا، میری تحقیق نہیں ہے، مجھے ویڈیوز نہیں ملی ہیں، البتہ اگر ایسا ہے تو قابل تحقیق بات ہے، تشویش والی بات ہے۔ ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم واپسی لوٹ کر آئیں گے۔ میرے اندازے کے مطابق اس وقت داتا کی نگری میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لوٹ کر آئیں۔ عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان خوش آمدید۔ اس وقت روزے کی سحری تمام ہو چکی ہے۔ آپ نے نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے واجب فرض کیے ہوئے روزے کی نیت کے ساتھ روزہ رکھ لیا ہے۔ یہ پورا دن کا سفر آپ کا میری دعا ہے کہ خیر سے گزرے اور ایک ایک پل آپ کا، ایک ایک لمحہ آپ کا رب تعالیٰ کی عبادت میں گزرے۔ اسی لیے اس نے آپ کے سونے، اٹھنے، بیٹھنے، جاگنے ہر شے کو عبادت میں شمار کر رکھا ہے۔ مگر اذکار کے ذریعے بھی ہم عبادت کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ کو راضی کریں اس کے محبوب کی محبوب ہستیوں کے حوالے سے گفتگو کر کے۔ میں مفتی ابوبکر محی الدین صاحب کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے ہمیں ایک خوبصورت سا حصہ ہمارے دلوں میں روشناس فرمایا ہے۔ دوسرا حصہ بھی میں جاننے کی کوشش کروں گا آپ کی شخصیت کے حوالے سے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرا بھی اس سے محبت کرتا ہے وہ تو صرف میرا ہے۔ خواتین میں یہ عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس چیز سے آپ کیسے نبرد آزما ہوئیں اور اس کو بھی آپ نے کیسے معیاری بنایا؟ دیکھیے، بڑے لوگوں کے انداز بھی بڑے ہوتے ہیں، اور علم وہ چیز ہے جب علم آ جاتا ہے تو وہ آداب اور سلیقہ ضرور سکھاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کبھی بھی اب ان سب بشری تقاضوں سے پیچھا چھڑا سکتا ہے، ایسا صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات تک ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی بڑی شخصیات ہیں اپنی بڑائی کے باوجود، علم اور مقام کے باوجود بشری سارے تقاضے رکھتے ہیں، سارے ان کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس طرح سے ان تقاضوں پر عمل نہیں کرتے یا افسر انداز اپنی شخصیت پہ نہیں ہونے دیتے جس طرح کے دوسرے لوگوں سے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ ہے، اور یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہر ایک یہ چاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل توجہ اسے حاصل رہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیات ہیں جنہیں اللہ نے اس حوالے سے بہت نوازا ہے، بہت زیادہ نوازا ہے۔ جیسے ابھی گفتگو ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش رہتی کہ وہ دن کب آئے گا کہ جب ان کے گھر میں ان کا بسیرا ہوگا۔ تو اس حوالے سے تو اللہ نے ان کو بہت نوازا، اور ساری جتنی بھی امہات المؤمنین ہیں وہ اس حوالے سے انہوں نے ایک بہترین کردار پیش کیا ہے کہ آپس کے تعلقات کے حوالے سے، ایک دوسرے کے احترام کے حوالے سے یہ امت کے لیے ان کا بہت بڑا ایک تعلیم ہے۔ میں ایک اور حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہاں تقدیس کی بات ہوئی، حرمت کی بات ہوئی، ناموس کی بات ہوئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ شخصیت ہیں کہ ایک حوالے سے تو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت کا اور تقدیس کا اور پاک دامنی کا اتنی بڑی مہر لگائی ہے کہ اب قیامت تک کوئی بھی مومن اس حوالے سے ذرا بھی بھٹکے گا تو وہ صرف بے حرمتی نہیں کرے گا، ایمان سے بھی جائے گا، اور ایسے ایمان سے جائے گا کہ من انکر حرفا من القرآن فقط کفر۔ اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اور 9 آیات ہیں، 9 آیات ہیں، کوئی ایک لفظ کی بھی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ شخصیت ہیں کہ حدیث کے باب میں، علم کے باب میں ہمارے دین کا ایک بہت بڑا خانقی امور کا جتنی دین ہے وہ حضرت عائشہ کے ذریعے ہو کے جاتی ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ ان ایسی شخصیت کی حرمت کی پھر حفاظت کا اتنا اعلیٰ درجے پر اس کا انتظام کیا گیا۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی خواب آئے گا حضور کو، یہ کسی اور ذریعے سے میری برات ہوگی، لیکن قرآن مجید کی 9 آیات کا نازل ہونا یہ بہت بڑا مقام ہے، اور اشارہ بھی قرآن میں اسی لیے ہے کہ جسے تم برا سمجھتے تھے
وہ ہو سکتا ہے کہ بہتر ہو، اور وہ اس طرح بہتر ہوا کہ 9 آیات سے پھر اس شخصیت کو روشناس کرا دیا گیا اور حرمت کے دائرہ کار بھی وہاں قائم کر دیے گئے۔ تو بڑی ہم نے خوبصورت باتیں کی۔ ایک پہلو رہ گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ اور باقی ازواج کا آپس کا ایک تعلق، وہ بہت خوبصورت ہے۔ کچھ تو اشارہ بھی ہوا اس میں۔ ایک واقعہ ہے جب کچھ صحابہ باہر کھیل رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے دیکھا اور حضرت عائشہ کندھے کی اوٹ میں ہو کر کے وہ دیکھنے لگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دیکھنا چاہتے تھے دیکھ چکے، مگر حضرت عائشہ مزید اشتیاق رکھتی تھیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمائے حسبک یا عائشہ، حسبک یا عائشہ۔ حضرت عائشہ فرماتی نہیں، مجھے اور دیکھنا ہے۔ کیا چیز تھی؟ وہ ایک صحابی باہر ایک کھیل رہے تھے، حبشی ڈانڈیوں کا کھیل کھیل رہے تھے۔ اور یہ کس جگہ ہو رہا تھا؟ یہ مسجد نبوی کے باہر۔ ابھی دیکھیں اس میں معاشرے کی کتنی بڑی خوبصورتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے خواہش پر کھڑے ہیں اوٹ بن کر کے کہ وہ ایک کھیل دیکھ رہی ہیں۔ یہ ایک خان کی امور کی وہ تعلیم ہے، ہمارے معاشرے کو اس کی بہت ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت عمدہ بات کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ظاہر وقت بہت کم رہ گیا ہے اور روزہ بھی تمام یعنی سحر اس کی پوری ہو چکی ہے۔ البتہ یہ پہلو اب تک میں چاہتا ہوں کہ اس پہ گفتگو ہو، یعنی یہ تو اس اللہ کی مشیت تھی، مرضی تھی کہ آپ کو کم سنی سے یعنی اس عمر سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور وہ نسبت حاصل ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اتنا علم اور اتنا حافظہ اور پھر اتنی روایات کثیر، جیسے کہ مصعب نے فرمایا، وہ امت تک پہنچی ہیں، یعنی ایک رشتہ بھی گہرا اور پھر مسافت بھی اس کی بڑی ہے۔ آپ نے خلفۂ راشدین کا دور بھی دیکھا، اس میں بھی آپ کا جو کردار ہے میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ ٹائم کتنا ہے؟ کتنا آپ گفتگو کریں، پھر بھی ہوگا تو میں اشارہ دوں گا، 3 منٹ 4 منٹ۔ وہ شروع سے پھر آدمی اس طرح لے کے چلتا ہے نا، 3 منٹ پہ تو خیر یہ بات نہیں ہو سکتی۔ 3 منٹ میں پھر اتنی بات ہو سکتی کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں صرف شوہر کو ہی ناراض ہونے کا حق نہیں ہے، بیوی کو بھی ناراض ہونے کا حق ہے۔ جو آج کل شوہر لوگ اپنی بیویوں کو یہ حق نہیں دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق دیا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ حالانکہ آپ سے نعوذ باللہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سے کوئی کوتاہی، کوئی حق تلفی، کوئی کمی، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود یہ آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے حق دیا۔ آپ نے سید عائشہ سے ایک دن کہا کہ عائشہ جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو مجھ سے خفا ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ سید عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے اور کسی بات پہ قسم کھاتی ہے تو تو قسم کھاتے کھاتے یوں کہتی ہے کہ مجھے رب محمد کی قسم ہے یہ بات ایسے ہے، اور جب تو مجھ سے تھوڑی خفا ہوتی ہے تو پھر تو میرا نام چھوڑ دیتی ہے، پھر تو کہتے ہیں مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے کہ یہ بات ایسی ہے۔ تو اس وقت صدیقہ کائنات نے فرمایا اللہ کے رسول واللہ لا احجر الا اسمک، کہ اللہ کے رسول اس وقت بھی اللہ کی قسم میں صرف آپ کا نام زبان پہ لانے پہ سے چھوڑ دیتی ہوں، اب آپ کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکالتی۔ اس وقت بھی آپ کی محبت، آپ کا مرتبہ میرے دل میں اسی طرح ہوتا ہے، بظاہر بس زبان پہ نام۔ تو گویا یہ بھی خواتین، چونکہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے ہی اپنی بیوی کی بات بری لگے، کوئی بات ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اس کو بھی ناپسند ہو۔ تو یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک موقع دیا ہے کہ خواتین کو کہ ناراض ہونے کا بھی حق ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین کو ضرور ناراض ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی اس کا ایک استحقاق ہے محبت کے ساتھ، کیونکہ روٹنا بھی محبت کا ایک حصہ ہے۔ ٹھیک، آپ کچھ فرما رہے تھے کیا بیچ میں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس کے لیے رسول اللہ سے وہ خفا ہو گئیں یا ناراض ہونے کے بجائے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہاں لفظ بولنا چاہیے کہ ناز برداری حضور فرماتے ہیں، یہ ایک ناز تھا۔ چلو ایسا کہہ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ جس طرح لفظ آتے ہیں تو وہ روٹ جاتے، تو ہمارے اساتذہ وہاں بھی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کی ناز برداریاں فرماتے ہیں۔ ایک ناز ہوتا ہے، جس طرح ایک انداز نیاز ہوتا ہے، ایک انداز ناز ہوتا ہے۔ محبوبوں کا یہ ناز ہوتا ہے
اور وہ ایک ناز ہوتا ہے اور وہ عمدہ انتخاب ٹھیک ہے، بہت کوئی اچھی پیارا، بات، اچھے اچھی جملے بات، ہیں۔ کوئی حرج اچھا ایک عجیب بات، واللہ عجیب بات ہے، میرے ناظرین محسوس کر رہے ہوں کہ میں اس لیے کہہ دیتا ہوں، منہ پھٹ آدمی ہوں۔ میں 2 مرتبہ یہ سوال پوچھ چکا ہوں کہ خلفۂ راشدین کے ادوار میں آپ کا کیا کردار ہے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ چلو کر دیتے ہیں جی، جزاک اللہ۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو اس لیے ان سے آپ نے جو دونوں سے میں نہیں کہا۔ نہیں، وہ ایک چیز آپ نے سوال کی تھی بنو مروان کے حوالے سے، امیہ کے حوالے سے، تو انہوں نے بھی پہلو تہی اس لیے کی کہ جس محبت سے بات ہم چلا رہے تھے نا، تو وہ بات پھر محبت پہ چلے ختم، اگر ایسا ہے تو پھر چھوڑ دیتے وہ ہیں، بات ایسا محبت وہ پہ نہیں گوارا ختم۔ مجھے۔ باقی خلفائے راشدین کی تنگی اگر وقت پہ ہو تو یہ چلے باتیں چھوڑ کوئی دیتے ہیں اتنی اس بھی کو۔ مصعب آپ کی مشکل طرف نہیں۔ آتا ہوں میں، ایک دوسرا پہلو میں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ پہلو بھی ایسا ہے کہ ایک تو ظاہر ہجرت کرنا، مکے سے مدینے آنا، مہاجر ہونا، پھر مدینے میں آباد ہونا، پھر ایک نسبت ہوتی ہے کہ جی زوجہ کتنی بڑی شخصیت کی ہے، رسالت مآب، سرور محور کائنات، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹی ہیں وہ بھی ایک ایسی شخصیت کی بیٹی ہیں کہ وہاں رشتے، نسبتیں، احترام، وہ ساری چیزیں میں چاہتا ہوں بیان فرمائیں۔ دیکھیے اویس ربانی صاحب، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت فرماتی ہیں تو چونکہ نکاح مکہ مکرمہ میں ہو چکا ہوتا ہے، اور بعد ازاں ان کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت کے لیے لایا جاتا ہے تو وہ ہجرت کر کے تشریف لاتی ہیں، قبیلہ بنو نجار کے ہاں ان کا قیام ہوتا ہے، اور پھر وہ دلہن بن کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتی ہیں، اور نبی علیہ السلام کو حضرت ابوبکر، وہ بیمار ہو جاتی ہیں نا، تو حضرت ابوبکر صدیق خود آ کر کہتے ہیں کہ اب آپ جو ہے وہ ان کو اپنے گھر لے آئیں، تو نبی علیہ السلام اس وقت جو بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے سب ہمارے لیے قابل عمل ہے کہ وہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق خود ہدیتاً مال پیش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت عائشہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتی ہیں، وہاں پر آ کر قیام کرتی ہیں، حضور کی خدمت کرتی ہیں، تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا، سیدہ زہرا پاک، وہ حضرت عائشہ کے ساتھ رہتی ہیں، اور آپ دیکھیے محبت کا تعلق، حضرت عائشہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی عظمت بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ آپ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ ساری روایات کے نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، مرحبا کہتے، انہیں بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، یہ حضرت عائشہ نے روایت کی ہیں۔ اور یہاں مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے، جہاں دشمنیاں ہوتی ہیں نا وہاں یہ محبتیں بیان نہیں کی جاتی، جہاں محبتیں ہوتی ہیں واقعتاً وہاں محبتیں بیان کی جاتی ہیں، اور دوسری طرف حضرت سیدہ زہرا پاک ان کی عظمت کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بس میں ایک سیکنڈ میں اگر اجازت دیں، حضرت عائشہ کتنی بڑی ہیں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، جواب اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے بچے سے دلوایا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے بات ہوئی تو آیات نازل نہیں ہوئی، بلکہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکہ کہہ کر حضرت عیسیٰ نے جواب دیا ہے، لیکن جب باری حضرت سیدہ عائشہ کی آتی ہے تو اللہ رب العالمین جواب دیتے ہوئے کتنا غضبناک ہو کے جواب ارشاد فرماتا ہے کہ ھذا بہتان عظیم کہتا ہے۔ یہ سیدہ حضرت عائشہ کی عظمتیں ہیں، ان عظمتوں کو، اور صرف حضرت عائشہ کی نہیں، نبی علیہ السلام کی تمام ازواج کی، اور مجھے جملہ کہنے دیجئے، ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار اور صحابہ، ان کی عظمتیں اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے کوئی ہلکا جملہ اگر کوئی آدمی کہہ دے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ ہلکے جملے سے مراد یہ تو نہیں تھا ادب والے معاملات؟ توہین والے، ٹھیک ہے، بہتر ہے، بہت اچھے جی، بہت اچھے۔ ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہے ہیں، میرا دل ہے، ویسے شاہ صاحب نے آج کلام پڑھا ہے، میرا دل ہے کہ میں اور بھی کچھ سنوں، لہٰذا لوٹ کر آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو دل ہے وہ آپ کی بھی دھڑکنیں یہی کہہ رہی ہوں گی کہ آج کچھ اچھا سا کلام بھی اس حوالے سے ہونا چاہیے۔ ایک مختصر وقفہ ہے، آئیے، آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید۔ گفتگو بہت ہی احسن انداز سے آگے بڑھ رہی ہے اور اپنے اختتامی لمحات تک پہنچی ہے۔
ہم حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین اور ان کے فضائل اور مناقب آج اس محفل میں سجائے بیٹھے ہیں اور آپ کے وصال باکمال کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، جو کچھ مختصر وقت میں ہو سکتا تھا ہم نے کوشش کی کہ بیان کریں۔ اب آپ کے حوالے ہے کہ جو کچھ آپ دل میں رکھتے ہیں، جس طرف آپ ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی شخصیت کے کسی بھی پہلو کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی وہ اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ جی، آپ نے خلفائے راشدین کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو دیکھیں نبی علیہ السلام کے تقریباً سارے ہی صحابہ حضور کی بارگاہ سے انہوں نے خیرات پائی ہے، لیکن یہ بھی یقینی اور کنفرم بات ہے کہ صحابہ کرام ہر معاملے اور ہر کمال میں سارے ایک جیسے اور برابر نہیں تھے۔ علم کے حوالے سے ہمیں جو کتب اسماء الرجال یا دیگر شان صحابہ میں لکھی ہوئی ہے، دیگر محدثین کی کتابوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے تقریباً 130 صحابہ ایسے تھے جو اپنے دور میں فتویٰ ارشاد فرماتے تھے، اور ان فتویٰ ارشاد فرمانے والوں میں پھر بعض ایسے تھے کہ جو جنہیں فتویٰ ارشاد فرمانے والوں کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو پھر وہ ان کی طرف متوجہ ہوتے یا ان سے رجوع کرتے کہ جو مجتہد صحابہ کرام تھے، اور ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو تھے حضرت مولا علی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، عبداللہ بن عباس تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ اگر کسی ہستی کا نام آتا ہے تو وہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ عفیفہ طیبہ تھی۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا دور ہے، اور بعض جگہ پر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر خواتین کے حلقے اور دروس جن میں آپ علم کی بات کرتی ہیں وہ مقرر فرماتی تھیں، اور یقیناً جس کسی کو بھی وہ سوال پوچھنا ہوتا کہ جو گھریلو معاملات کے ہوتے ہیں تو وہ سیدھا سیدہ کائنات سیدہ ام المومنین کی خدمت اطہر میں حاضر ہوتی۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے خلفائے راشدین کے ادوار میں بہت سارے معاملات میں حالانکہ عموماً خواتین سے مشاورت نہیں کی جاتی، لیکن بالخصوص حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عمر فاروق کا جو ادوار آتے ہیں تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں صحابہ نے ان سے مشورہ بھی فرمایا ہے۔ تو باقی بہت ساری چیزیں جو آپ کے حیات طیبہ کے اندر ایسی ہوئی ہیں کہ جو بظاہر ہم ان کے تذکار کو، ان کے تذکروں کو ہم ایک جسے کہتے ہیں تلخ چیزیں جن کو مشاجرات کہتے ہیں، تو مشاجرات کے حوالے سے جو اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے وہ بڑا واضح ہے کہ مولا کائنات مولا علی پاک کی ہستی وہ ہے کہ جو ہر معاملے میں ہر چیز میں حق پر ہیں، کیونکہ الحق حیث دار علی اور اللہ مادر الحق حیث دار، تو یہ احادیث موجود ہیں، اور تقریباً ہمارا جو علم الکلام ہے ان میں تمام کتابوں اولین آخرین میری نظر سے ایسی کوئی کتاب نہیں گزری کہ جس نے کسی نے حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے کوئی چیز لکھی ہو۔ تو باقی وہ جو کچھ بھی معاملات ہوئے ان میں مولا کائنات جو ہے نا وہ حق، باقی یہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا سے تشریف لے گئے۔ سیدہ ام المومنین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دنیا میں بھی حضور کی بیوی، آخرت میں بھی، اور دنیا میں بھی وہ جنت میں رہیں، اس وقت بھی وہ جنت البقیع میں جنت میں، اور ظاہر ہے جنت میں وہ حضور کے گھر میں ہوں گی۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو ان کی محبت کا باغ بنائے ہوئے، اس دل میں ان کی محبت کا پھول کھل رہا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت ہی پیارا آج کا یہ ہمارا گلدستہ سجا، اور اس میں ہر گل نے اسی مہک سے آشنائی کرائی کہ جو مہک مدینے کی ہے، جو گنبد خضرا کی فضاؤں سے ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، میں ایک بات کہتا ہوں، اور میرے پاس ان موضوعات میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، سننے کا میرا جو خاصہ ہے، جو میری کوشش ہے، میری جستجو ہے، آرزو ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے، مگر ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر میری بات سمجھ سکیں تو صحیح ہے، ورنہ شاہ صاحب اپنے انداز میں آپ کو ایک پیغام دیں گے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے، جو آپ دے دیں وہ لے لینے کا حکم ہے، جس سے آپ منع فرما دیں، روک دیں، اس سے باز رہنے کا حکم ہے۔ اور اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ آپ کی مرضی، آپ کی خوشنودی، آپ کی محبوبیت کی کتنی پرواہ کرتا ہے، کہ جو آپ کو پسند ہے وہ اللہ کو پسند ہے، آپ جس طرف دیکھیں وہی قبلہ ہے، آپ جسے پسند فرمائیں اپنے لیے وہی آپ کا بھائی ہے، جو خاندان آپ کا ہو، جس کی آپ کی محبت ہو وہی آپ کا قبیلہ، وہی آپ کا خانوادہ ہے، جس کے لیے آپ محبتوں کا اظہار کریں اور اسے کہیں کہ آؤ میرے ممبر پہ بیٹھو ہاتھ چوم کے، وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، وہ جنت میں خواتین کی سردار ہے، جن کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، آپ ان کو جنت کا سردار پائیں گے۔ لہٰذا رسالت مآب کی منشا اور مرضی اللہ کی منشا اور مرضی ہے۔
حضرت ام المومنین آپ کی محبت ہے، حضرت ام المومنین آپ کی پسند ہے، لہٰذا ہم جب کسی غیرت مند آدمی کو دیکھتے ہیں تو وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک جملہ بھی آپ اس کی ناموس کے حوالے سے کہہ سکیں۔ آپ کسی معمولی انسان کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے، آپ اس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جس پہ ایک حرف بھی آیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ لہٰذا اپنی زبانوں کو سیکھے، محتاط رہ کر، پابند کر کر اپنے آپ کو متوجہ رہیے اس دہلیز پر، زانو ادب پھیلائیے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز ہے۔ میں قربان جاؤں، مجھ سے جتنا بنا میں نے کیا۔ آج افطار میں جب آپ سے ملاقات ہوگی ہم ایک شاندار تاریخ کی طرف آئیں گے، ہم آج اسلامی تاریخ کی اس شاندار کڑی کے ساتھ آپ کو ملائیں گے جس کو ہم غزوہ بدر کہتے ہیں، جو حق و باطل کی جنگ ہے، جو فتح مبین ہے ایک طرح سے، اور جس میں کم تعداد کے باوجود مسلمان فتح پا رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کی معاونت فرمائی ہے، مدد فرمائی ہے۔ میں شاہ صاحب آپ کے حوالے کرتا ہوں، میں کہہ چکا الوداع، میں کہہ چکا والسلام۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہلو، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور جتنے علماء یہاں تشریف فرما ہے، جتنی بھی گفتگو ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں، اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجوں میں قبول فرمائے۔ تمام صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ نبی علیہ السلام سے ریلیٹڈ جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کروں۔ آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، ظلمتوں سے انسان کو آقا آپ نے نکالا ہے۔ آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، ظلمتوں سے انسان کو آپ نے نکالا ہے۔ جالیوں سے روزے کی چاندنی سی چھنتی ہے، جالیوں سے روزے کی چاندنی سی چھنتی ہے، جالیوں سے روزے کی چاندنی سی چھنتی ہے، اس کا نور کیا ہوگا، نور جس کا اعلیٰ ہے اس کا نور کیا ہوگا، نور جس کا اعلیٰ ہے۔ آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، ظلمتوں سے انسان کو آپ نے نکالا۔ ایک خوبصورت اس کا شعر، ان کی ایک نظر سے پہلے، ان کی ایک نظر کے بعد، قاری صاحب توجہ چاہوں گا میں آپ کی، ان کی ایک نظر سے پہلے، ان کی ایک نظر کے بعد، ان کی ایک نظر سے پہلے، ان کی ایک نظر کے بعد، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف اجالا ہے، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف اجالا ہے۔ آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے۔ اور خوبصورت شعر، غرق بحر عصیاں میں کب کے ہو گئے ہوتے، غرق بحر عصیاں میں کب کے ہو گئے ہوتے، ہم گناہ گاروں کو آپ نے سنبھالا ہے، ہم گناہ گاروں کو آپ نے سنبھالا ہے۔ آپ ہی کے جلووں سے، اور ایک نظر کرم کی ہو حال زار کیفی پر، ایک نظر کرم کی ہو حال زار کیفی پر، آپ نے تو ذروں کو کہکشاں میں ڈھالا ہے، آپ نے تو ذروں کو کہکشاں میں ڈھالا ہے۔ آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، ظلمتوں سے انسان کو آقا آپ نے